أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں چند احادیث عرض کی تھی، آج اسی کا سلسلہ آگے رکھتے ہیں۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ پر اس وقت تک پردہ رکھتا ہے جب تک وہ اس کو پھاڑتا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے پھاڑتا ہے یا کیسے پھاڑے گا؟ تو آپ جناب نے ارشاد فرمایا لوگوں سے اپنا گناہ بیان کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ تھا جس زمانے کے اندر لوگ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتے تھے کہ میری نیکی کسی کو نہ پتہ چلے۔ آج نیکیاں تو ایک طرف رہا، گناہ کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو جب کسی کو صدقہ دے دو، خیرات دے دو، تو پھر جتا کے احسان جتا کے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ کسی امیر آدمی کو ہم کہیں یہ 1000 روپیہ صدقے کا ہے کہ آپ لے لیں، 10,000 روپیہ صدقے کا لے لیں، کسی کی غیرت گوارہ کرتی؟ جو امیر آدمی ہے، جو گھر سے سوکھا ہے، وہ کیوں لے گا؟ صدقہ خیرات کیوں لے گا؟ لوگوں کی بلائیں کیوں اٹھائے گا؟ سخی آدمی جس کو اللہ نے سوکھا رکھا ہے، سفید پوش آدمی بھی سوال نہیں کرے گا، بھوکا مر جائے گا۔ اب آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اس کیفیت میں ہے کہ وہ بیچارہ اپنے معاملات پورے نہیں کر پا رہا، تو وہ اس کو آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اب ایسے بندے کو جو پہلے ہی مرا ہوا ہے بیچارہ، ضرورت مند محتاج آدمی آدھا ویسے ہی مرا ہوا ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، دے کے پھر تکلیف دیتے ہو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ریاکاری کرتے ہو۔ پچھلے چند سالوں کے اندر اس سال شاید کوئی چونکہ میری زیادہ تر توجہ قرآن و حدیث کی طرف تھی، رمضان شریف کے اندر سوشل میڈیا دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، ورنہ پچھلے سالوں کے اندر جو کسی کو آٹے کی تھیلی بھی دے رہا ہے تو بھی اپنے ساتھ تصویر بنوا رہا ہے، کسی کو 1000 روپے بھی دے رہا ہے تو وہ تصویر بنا رہا ہے۔ یہ ریاکاری کرنے سے اجر تو نہیں ملنے والا۔ آپ کا مقصد یہ تھا دنیا تک آپ کا یہ معاملہ پہنچے تو پہنچ گیا، بس ٹھیک ہو گیا۔ آپ کا مقصد تھا لوگ دیکھیں، لوگوں نے دیکھ لیا، ختم ہوگی بات۔ اللہ سے کس بات کا اجر لیتے ہیں؟ اللہ سے اب کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ ہاں وہاں پر دکھا کے دینا چاہیے جہاں پر لوگ بخیل ہوں، اور ان کو شرم دلانے کے لیے کہ بھائی یہ بھی کرتے ہیں یہ کرو، یہ کرتے ہیں، شرم دلوانے کے لیے دکھاوا بالکل عین عبادت ہے۔ لیکن ریاکاری کے لیے ایک ٹیڑی پیسے کا نہیں، حتیٰ کہ اگر میرا مقصد یہ درس قرآن دینا، یہ درس حدیث دینا ہے اللہ کی رضا، تو مجھے اس کا اجر ملے گا، ورنہ کل قیامت والے دن ہم بھی لائن حاضر ہوں گے، شہید صاحب بھی لائن حاضر ہوں گے، قاری صاحب بھی لائن حاضر ہوں گے، علامہ صاحب بھی لائن حاضر ہوں گے، مفتی صاحب بھی لائن حاضر ہوں گے۔ اللہ سب سے پہلے پوچھے گا ہاں بھائی شہید میاں کیا کیا میرے لیے؟ میں نے یہ نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ اور اس کرے گا مولا میں نے اپنی جان تیری راہ میں دے دی، اور کیا دیتا؟ اللہ ارشاد فرمائے گا نہیں، تو نے میرے لیے جان نہیں دی، تو نے اس لیے جان دی تھی لوگ تجھے بہادر کہیں، شجاع کہیں، بڑا بہادر آدمی تھا جی، کیا بات ہے جی، اوئے ہوئے، بڑا مار کے گیا۔
آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرمائے گا اس کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک. میرے لیے نہیں اس نے جاننی، اس نے بہادری کے لیے. قاری صاحب کو بلایا جائے گا، آؤ جی قاری صاحب. میں کہتا ہوں ترنم بڑی اچھی چیز ہے، لگانی چاہیے، لیکن ترنم کے پیچھے تجوید کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہیے. ترنم آپ لگائیں، سر لگائیں، لیکن سروں کے پیچھے قواعد قرآنیہ کا آپ قتل کر دیں، یہ بالکل جائز نہیں. ورتل القرآن ترتیلا کا مطلب ہے قرآن کو تجوید کے موافق پڑھنا. یہ نہیں کہ قرآن کے ساتھ ایسی زیادتی کریں کہ قرآن بھی لانتے بھیج رہا ہو، کس منحوس آدمی کے پلے پڑ گیا ہوں، یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ. قاری صاحب سے بولا جو ہاں بھائی او ہو تمہاری اوپر تو دنیا اش اش کر اٹھتی تھی، تم اتنی لمبی سانس کھینچ کے لے جاتے تھے جناب، پوری سورہ فاتحہ بھی پڑھ جاتے تھے، سورہ بڑی بڑی صورتیں بڑی بڑی آیتیں پڑھ کے چلے جاتے تھے، کیا کیا جناب نے؟ وہ کہے گا یا اللہ دنیا اش اش کرتی تھی تیرا کلام سن کر، تیرا قرآن سنایا. فرمایا نہیں 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 نہیں، میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تجھے لوگ قاری کہیں، جاؤ تجھے قاری کہہ دیا گیا، اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینک. علامہ صاحب آئیں گے جناب، علامہ صاحب ہی پھنسے ہوں. ہاں جی علامہ صاحب، یا اللہ میں دنیا کے کونے کونے میں گیا ہوں، تیرے دین کی تبلیغ کی، میں ملک میں بھی غیر ملک میں بھی اور شہروں میں بھی، ساری دنیا میں. تو اللہ فرمائے گا ہاں بھائی یہ میرے لیے کیا تھا، یا لوگ تجھے کہیں بڑا بڑا کمال کا عالم ہے، خطیب، او ہو 1-1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے لیا ہم نے، میرے لیے تو نہیں کیا تم نے، اٹھاؤ اس کو بھی جہنم میں. اس دن حضرت صاحب بچے گا وہی جس کے اندر اخلاص ہوگا. اب اخلاص اور صرف اللہ کی رضا، اس کا خوف، اس کا ڈر، اگر یہ چیزیں انسان کے اندر ہوں گی تو اللہ کی ذات ایسے بندے کو بخشے گا. دکھاوا، ریا، کسی پر بڑھنا، غالب آ جانا، یہ بالکل ایسے بندے کو اس دن کوئی. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اب بندہ خود اپنے گناہوں کا اظہار کرتا پھر رہا ہے، خود بندہ ایسے بندے کو پھر اللہ رسوا کرتا ہے پورے زمانے کے اندر. کیا عزت ہے ان کی؟ کوئی عزت نہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہرین کے سوا میری امت کے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ مجاہرہ کیا ہے؟ فرمایا مجاہرہ یہ ہے کہ بندہ رات کو ایسا عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، پھر وہ دن میں وہ عمل لوگوں کے سامنے بیان کر دے. ایک برا عمل کیا، اللہ کو ناراض کیا، پر دنیا کو بتا رہے اللہ اللہ معاف. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیثیں دونوں موجود ہیں. اسی طرح امام مسلم نے اور امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 سچی قسمیں کھاتا ہوں. حضور نے 4 سچی قسمیں کھائیں اور فرمایا اگر میں 5ویں قسم کھاؤں وہ بھی سچی ہے. بندہ خواہ کتنا بڑا ہی گناہ کیوں نہ کرے، جب وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ملاقات سے محبت فرمائے گا. اور جو بندہ جس قوم سے محبت رکھے گا اللہ قیامت کے دن اس بندے کو اسی قوم کے ساتھ رکھے گا. 5ویں قسم حضور فرماتے ہیں میں 5ویں قسم کھا کر کہتا ہوں تو میں اس میں بالکل سچا ہوں گا، اللہ تعالیٰ جس بندے کا دنیا میں پردہ رکھتا ہے کل قیامت والے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا. حضرت آپ کی 100 لوگوں کے ساتھ یاری ہے، دوستی ہے، یارانہ ہے، لیکن سارے وہ کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن. اس یاری سے بہتر ہے بندہ تنہائی بیٹھا رہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، یا ایک دوست ہے لیکن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا چاہنے والا، اس کی ماننے والا، وہ ایک دوست ہی کافی ہے. کیفیت اب تو ایک زمانہ ہی گزر گیا مجھے کیفیت دیکھے ہوئے. گاؤں جاتوں کے اندر پہلے کبھی میں دیکھتا تھا جب کبھی 40واں ہوتا تھا نا جی، ایک تو اصل ثواب کی محفل بڑی کثرت سے ہوتی. اب تو بالکل جدید دور آ گیا اور اصل ثواب کیا ہوتا کچھ نہیں.
مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود، چلو ختم کرو خلی ولی۔ اب تو یہ نہیں کہتے وصال کر گیا، انتقال کر گیا، فوت ہو گیا، نہیں، ایکسپائر ہو گیا۔ وہ دوائی تھی نا جی، دودھ تھا جو ایکسپائر ہو گیا، اب وہ کو نہیں کہتے کہ فوت ہو گیا، وصال ہو گیا، انتقال کر گیا، نہیں۔ اچھا جی، گاؤں دیہاتوں کے اندر ہر 40ویں پہ ساری برادری کے بالخصوص بڑے افراد لازمی حاضر ہوتے تھے، اور وہ اپنے ساتھ پگڑیاں لے کے آتے تھے۔ 26 سال پہلے ابا جی، اب 27 ہو گئے، 27 سال پہلے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تھے، اس وقت ہمارا سارا خاندان اکٹھا ہوا تھا، اور ہمارے بڑے بھائیوں کے سر پر پگڑی باندھی گئی تھی کہ اب وہی ذمہ داری جو مرحوم کی ذمہ داری تھی، تمہارے باپ کی ذمہ داری تھی، آج کے بعد وہ ذمہ داری اب تمہاری۔ خاندان کے ساتھ آنا جانا، غمی خوشی، ہر کچھ لین دین، اب ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ آپ لوگ آئیں گے۔ پھر وہ لوگ پگڑی کی لاج رکھتے تھے، اب پگڑی کدھر رہ گئی؟ کوئی لاج کوئی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے پاس یہ کشف الماجوب پڑی ہوئی ہے، حضور داد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے بندے کبھی برے آدمی کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا برے آدمی کے ساتھ بیٹھے گا تو ایک چیز تیرے دل کے اندر بیٹھ جائے گی کہ ہمارے جتنے بھی اسلاف بڑے نیک بزرگ تھے وہ سارے فراڈیے تھے۔ وہ جتنے بھی بزرگ، اب دیکھیں نا جی، وہ ہمارے پنجابی کے اندر کہتے ہیں کہنا دینو تے سنانا نونو۔ وہ سنا اپنی بہو کو رہی ہوتی ہے، لیکن کہ وہ بیٹی کو رہی ہوتی ہے، سناؤ اس کو رہی ہوتی ہے۔ آج جو آوازیں نکالتے ہیں نا جی، بابے تے شاہی کو نہیں، فلانے تے شاہی کا نہیں، یہ پیڑا کوئی ہور نے تے پھکیاں کچھ اور نے۔ ان کو اس بات سے تکلیف نہیں ہے کہ جناب یہ آپ سیدھا کہیں نا جی، جو 2 نمبر لوگ ہیں وہ سارے گھٹیا لوگ ہیں، وہ شاہی کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نہیں کہتے، شیطان نہیں ہے، کوئی نہیں، مردود ہے، منحوس ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے علماء کی جب ذکر کیا نا جی اقسام قرآن پاک میں، تو پہلی قسم نیک علماء کا فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے اگر کوئی ڈرنے والا ہے تو نیک علماء ہے۔ اچھا، پھر جب برے علماء کی بات کی تو فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ وہ اس طرح ہیں جس طرح گدھوں کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہوتی ہیں، علم کے تو بڑے بڑے عقدے کھولتے ہیں، لیکن ہے کی شے؟ ہوئی ہے جی 2 نمبر لوگ۔ علماء سو کا ذکر الگ الگ کیا۔ آپ یہ کہیں وہ جنہوں نے اللہ والوں کی شکل و صورت اختیار کر کر لوگوں کو دھوکہ دیا، وہ لوگ کوئی شے نہیں ہے۔ اب یوں کہیں، ورنہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کون ہے؟ ان الذين قالوا ربنا۔ قرآن پاک کی ایک نہیں، سینکڑوں آیات مقدسات کی صراحتاً انکار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنا قبلہ درست کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے دھوکہ دیا، فراڈ کیا، وہ کوئی شے نہیں۔ ورنہ بابو اگر ایسا ہو کہ مطلقاً کہہ دیا جائے کوئی شے ہی کوئی نہیں، تو پھر بابو قرآن پاک کی تو بہت سی آیات بینات کا انکار ہو گیا نا، صراحتاً ہی انکار کو۔ تو آپ کدھر کھڑے ہیں؟ قرآن کی عظمت اسی طرح ہے 1400 سال پہلے جس طرح تھی، آج بھی اسی طرح ہے، وہ چمک رہا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، قیامت تک اسی طرح شاد و آباد رہے گا، چمکتا رہے گا، اس کے احکام اسی طرح رہیں گے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم اس کے ساتھ نسبت بنا کر کس مقام پر کھڑے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح کہہ دیا، جو جس قوم سے محبت کرے گا کل قیامت والے دن اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اس کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، امام طبرانی نے بھی نقل کیا ہے، المعجم الاوسط کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مسلم شریف میں 2 مقامات پر یہ روایت نقل کی گئی۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب کے ایک امتی ہیں حضرت ابو ادریس، کہتے ہیں جس بندے کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی نیکی ہو، اللہ تعالیٰ اس کا پردہ فاش نہیں کرتا۔ جب اللہ نے تیرا پردہ رکھا ہے تو رہنے دینا یار، اللہ نے تیرا پردہ نہیں کھولا تو کیوں کھولتا ہے؟ اور جس کا اقبال کا ایک مجھے بڑا زبردست شعر یاد آ گیا،
وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کل قیامت والے دن، یا اللہ کل قیامت والے دن تو کرم کر دینا، میرا حساب نہ لینا۔ یا اللہ تو اس بات پر قادر ہے۔ میں اکثر اپنی دعاؤں میں نا یہ دعا اکثر کرتا ہوں، اللہم اغفر لنا قبل الموت، یا اللہ موت سے پہلے پہلے مغفرت فرما دے، وارحمنا عند الموت، یا اللہ جب موت آئے نا اسے رحم فرمانا، ولا تعذبنا بعد الموت، یا اللہ مرنے کے بعد عذاب نہ فرمانا، ولا تحاسبنا یوم القیامہ، یا اللہ قیامت والے دن حساب نہ فرمانا، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پر قادر ہے۔ میں اکثر یہ دعا عرض کرتا ہوں، یا اللہ تو اتنی رحم فرما۔ اقبال کہتا ہے یا اللہ کل قیامت والے دن حساب نہ لینا، لیکن اگر لینا ہی ہے تو از پنہاں نگاہ مصطفیٰ جی، یا اللہ پھر ایسا کرنا نگاہ مصطفیٰ سے ذرا بچا کے میرا حساب لے لینا، اس دن میں اپنے نبی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اور بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ 99 دفتر والوں کو 100 گناہوں کے دفتروں والوں کو اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ کون کسی کو پوچھنے والا؟ اللہ کو کوئی پوچھنے والا؟ وہ جس کو چاہے بخش دے، اس کی اپنی جنت، اس کا اپنا حکم، وہ جس کو چاہے ایک ذرے پر پکڑ لے، جس کو چاہے اتنے گناہوں کے دفتر معاف کر دے۔ تو ہم تو اس کی رحمت کی امید لگا کے بیٹھے جی، اللہ سنے تو نے ہمارے دنیا میں پردے رکھے ہیں، مہربانی فرما دینا، موت کے وقت بھی پردہ رکھ لینا، حشر میں بھی پردے رکھ لینا۔ آقا جی فرماتے جو بندہ دنیا میں جو ہے نا جی معمون ہو گیا نا، اللہ نے اس کا پردہ رکھ دیا، حشر والے دن میں اللہ اس کا پردہ رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔